کروں گا کیونکہ ٹائم بھی زیادہ ہے، تو ذرا توجہ کریں گے کیونکہ ایک بات کی سمجھ آ گئی تو زندگی بدل جائے گی انشاءاللہ۔ زندگی بدلنے کے لیے ویسے ایک ہی جملہ کافی ہے، بات سمجھے نا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس میں محمد کی وسطوں کا کیا حساب، اس میں محمد کی وسطوں کا کیا حساب، جس کے میم کے دو زن میں سمٹی ہے کائنات۔ یہ ارض و سما کی وسعت ہے، یہ ارض و سما کی تیرے نقش پاک کا حاشیہ، اس کے بعد جو کچھ بھی ہے تیرے ایک قدم کا ہے فاصلہ۔ اور جب وہ میرے تصور میں آ گیا، جب وہ میرے تصور میں آ گیا، زیر و زباں کو حسن کا دریا بنا گیا۔ اتنا تو ہے کمال میرے شعر میں جگر، وہ مجھ پہ چھا گیا میں زمانے پہ چھا گیا۔ اور جب حضور تشریف لائے کائنات میں، جب حضور تشریف لائے کائنات میں تو رب نے فرمایا کہ دریچے کھول دو آج شان قدرت کے، نظارہ کرے گی آج قدرت شان قدرت کے۔ اور جس دل میں محمد مصطفیٰ کی محبت نہیں ہوتی، جس دل میں محمد مصطفیٰ کی محبت نہیں ہوتی، اس دل پر کبھی اللہ کی رحمت نہیں ہوتی۔ میرا تو یہ عقیدہ ہے دوستو، ذکر خدا میں ذکر مصطفیٰ شامل نہ ہو تو عبادت نہیں ہوتی، عبادت نہیں ہوتی۔ اور نہایت واجب احترام محترم جناب سبحانی صاحب، راشد بھائی، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس کی توفیق سے آج ہم اس خوبصورت ذکر کی محفل میں شریک ہوئے ہیں۔ بس 2-4 منٹ بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے دوستان محترم، نہ تم ذات خدا ہو نہ خدا سے جدا ہو، اللہ ہی کو معلوم ہے نہ جانیے آپ کیا ہو، آپ کیا ہو۔ آپ دیکھیں ایک ذکر پوری دنیا میں، ایک ذکر پوری دنیا میں 24 گھنٹے گونجتا ہے، ایک ذکر پوری دنیا میں 24 گھنٹے، قاری صاحب ایک لمحہ کے لیے رکتا نہیں ہے، ایک لمحہ کے لیے، جب سے دنیا بنی ہے، بات سمجھے نا؟ وہ ہے اذان، اور اس میں اللہ کے نام کے ساتھ مصطفیٰ کا بھی نام آتا ہے۔ ہم میری بات سمجھ رہے ہیں نا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام حضور اللہ کے نام کے ساتھ آتا ہے۔ پھر مسلمان ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کلمہ، ٹھیک ہے؟ تو کلمے میں بھی مصطفیٰ کا نام ساتھ ہے۔ پھر نماز ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب نماز میں بھی نبی پر سلام جتنی دیر تک نہیں کرو گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اور وہ بھی بڑے غور سے سننا، آپ کو پتہ لگے گی نماز کیا ہے، یعنی پوری توجہ کے ساتھ حضور کی طرف دھیان کر کے سلام کرو گے تب قبول ہوگی، ورنہ نماز نہیں قبول ہوگی۔ پوری توجہ، بات سمجھے نا؟ اب مثال کے طور پہ آپ سب میری طرف دیکھیں پھر آپ کو سمجھ آئے گی، ٹھیک ہے نا؟ آپ مجھے بتانا کون سا طریقہ صحیح ہے۔ اب میں قاری صاحب کو سلام کر رہا ہوں، السلام علیکم جی قاری صاحب، کیا حال ہے، ٹھیک ہو؟ آپ بتائیں یہ طریقہ صحیح ہے؟ نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اب پوری توجہ کے ساتھ میں نے کیا، کون سا طریقہ صحیح ہے؟ یہ طریقہ صحیح ہے۔ تو رب فرماتا ہے جب میرے محبوب کو سلام کرو تو پوری توجہ کے ساتھ کرو، پوری توجہ کے ساتھ کرو۔ بس اب 2 پہ 2 ان سے ہیں، 2 کا اس پہ 2-4 باتیں کروں گا، ٹھیک ہے نا؟ اب کلمہ پاک کے دیکھیں 2 حصے ہیں، کلمہ پاک کے 2 حصے ہیں، لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ۔ اب دونوں میں 12 حروف ہیں، دونوں میں 12 حروف ہیں، اور نقطہ دونوں میں نہیں ہے، نقطہ دونوں میں نہیں ہے، کیونکہ نقطے والا جو لفظ ہے نا وہ ذرا کمزور ہوتا ہے، جس کے ساتھ نقطہ ہو وہ لفظ کمزور ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کو اپنی پہچان کروانے کے لیے کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اور اپنے محبوب کے ذکر کے لیے وہ الفاظ اٹھائے جن کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے، وہ پاورفل ہے، پاورفل ہے، اس لیے کہ رب نے فرمایا نا کہ میرے جیسا معبود نہیں اور میرے مصطفیٰ جیسا معبود نہیں، میرے جیسا معبود نہیں، میرے مصطفیٰ جیسا محبوب نہیں، بات سمجھے نا؟ تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے
تو میں نے وہ شعر پڑھا ہے، نہ تم ذات خدا ہو نہ خدا سے جدا ہو، اللہ ہی کو معلوم ہے نہ جانیے آپ کیا ہو، ہمیں نہیں پتہ ہے۔ یہ آپ سب خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن سے رب اپنے اور اپنے محبوب کا ذکر کروا رہا ہے، ورنہ ہم اس قابل نہیں ہیں، ہماری زبان اس قابل نہیں ہے، یہ اس کا کرم ہے کہ آپ سے وہ ذکر کروا۔ تو بس دوستان محترم، دو عمل ایسے ہیں، دو عمل کہ آپ جس وقت کرو اسی وقت قبول ہو، ایک معاف کرنا، ایک انصاف کرنا، دو عمل ایسے ہیں جس وقت کرو اسی وقت قبول ہوتے ہیں، ایک معاف کرنا اور ایک انصاف کرنا۔ دو عمل ایسے ہیں جس وقت کرو اسی وقت قبول ہوتے ہیں، ایک حقوق العباد، ایک درود پاک، ایک حقوق العباد، درود پاک، یعنی درود پاک بالکل رد نہیں ہوتا، کیونکہ یہ رب بھیج رہا ہے نا، یہ رب کی سنت ہے۔ سب سے بڑی سنت کون سی ہے؟ درود پاک۔ اگر آپ نے نماز یا دعا قبول کروانی ہو نا، پہلے درود پاک پڑھیں، سینٹر میں دعا رکھیں، پھر درود پاک پڑھیں، آپ کی نماز تو دعا سیدھی قبول ہو۔ بالکل ٹھیک ہے نا۔ اور دو قطرے ایسے ہیں جو اللہ کو بڑے پسند ہے، ایک اللہ کی محبت میں گرا ہوا خون کا قطرہ شہید کا، اور ایک اللہ کے خوف سے گرا ہوا آنسو کا قطرہ۔ دو خوشبو اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے، ایک روزہ دار کے منہ کی خوشبو اور ایک مزدور کے پسینہ کی خوشبو، ٹھیک ہے نا۔ دو چیزیں ہر ایک کو آپ دیا کریں، اس پہ سب سے زیادہ اجر اور ثواب آپ کو ملے گا۔ ہم لوگ خالی باتوں پہ زور دیتے ہیں، نماز نہیں چھوڑنی، حج نہیں کر، عمرہ کرنا ہے، فلان کرنا، ٹمکار، بھائی یہ چھوٹی چھوٹی میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں، اس سے چھوٹی بات دنیا کا کوئی آدمی نہیں بتائے گا۔ تو دو چیزیں ایسی ہیں، آپ جس وقت کسی کو دیں گے اسی وقت قبول ہے، ایک دعا اور ایک مسکراہٹ۔ قاری صاحب، ایک مسکرا کے بات کرنے میں مجھے بتائیں کیا لگتا ہے جی، میں آپ کے ساتھ ہنس کے بات کروں، میرا کیا خرچ ہوتا ہے؟ بات سمجھے نا۔ یہ کیا ہے؟ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس وقت کرو اسی وقت قبول ہوتی ہیں، لیکن ہم لوگ بڑے بڑے کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں کئی بار کہتا ہوں نا کہ ہر آدمی جنت میں جانا چاہتا ہے لیکن مرنا نہیں چاہتا، جنت میں جانا چاہتا ہے۔ اب مکہ مدینے جانے کی دعائیں کرتا ہے قاری صاحب، مکہ مدینے جانے کی کہ یا اللہ میری دعا قبول ہو، میں حج پہ جاؤں، میں عمرے پہ جاؤں، مکہ مدینے کی دعائیں کرتا ہے جانے کے لیے، اتنے دور، گھر کے پاس مسجد ہے وہاں نہیں جاتا۔ اللہ تو صحیح بات، مطلب ہے تیری ان دعاؤں کا کیا فائدہ یارا تیرے حج کا، کہ گھر کے پاس یہ بھی اللہ کا گھر ہے نا، ادھر تو کبھی گیا نہیں ہے۔ قاری صاحب پڑھ علم کتاباں پڑھیاں کدی اپنے آپ کو پڑھے ہی نہیں، پج وڑنا میں مندر مسیدے کدی اپنے اندر تو بڑے ہی نہیں، ایویں روز شیطان دے نال لڑنا، کدی نفس اپنے نال لڑے ہی نہیں، بلے شاہ آسمانی اڑدیاں پڑھنا، جڑا اندر بیٹھا انہوں کدی پڑھے ہی نہیں، جو اندر بیٹھا ہوا ہمارے ضمیر ہمارا، اس کو کبھی ہم نے پڑھے ہی نہیں ہے۔ میری بات سمجھے نا۔ تو بس ختم کروں گا دوستان بتاؤں کہ ہم لوگوں کا یہاں بیٹھنے کا صرف مقصد، قاری صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں جو ایسی اس دور میں ایسی ذکر کی محفلوں کا اہتمام کرتے ہیں، ورنہ آپ باہر نکل کے دیکھیں ہر آدمی 99 کے چکر میں، جو تو نے کمایا دوسرا ہی کھائے گا، تو خالی ہاتھ آیا خالی ہاتھ جائے گا، یہ پکی بات۔ میں کئی بار کہتا ہوں جو کھا گیا وہ اڑا گیا، جو جوڑ گیا وہ چھوڑ گیا، جو اللہ کی راہ میں دے گیا وہ سب کچھ لے گیا، جو اللہ کی راہ میں دے گیا سب کچھ لے گیا۔ تو قاری صاحب ماشاءاللہ، راشد بھائی، یہ سارے اس دور کے اندر یہ وہ ستارے ہیں چمکتے ہوئے، ان کا اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا ہے۔ اس دور میں یہ کام کرنا بڑا مشکل کام ہے قاری صاحب، آنا آسان ہے لیکن یہ کام کرنا مشکل، بڑا مشکل ہے۔ تو بس اس شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ میں یہ اپنے ذوق کے لیے ہر جگہ قاری صاحب پڑھتا ہوں، اچھا لگتا ہے اپنے ذوق کے لیے، کیونکہ میدان کربلا پہ یہ شعر کہا گیا تھا امام علی مقام کہ آنسوؤں سے غسل کر کے لہو سے وضو کرے، آنسوؤں سے غسل کر کے لہو سے وضو کرے، ایسا جو کر سکے وہ تیری جستجو کرے، بے قصد میرے عشق جنون کا حال نہ پوچھ، دامن جو پھاڑ دوں فرشتے آگے رفو کرے۔ اور ایک بات مجھے یاد آ گئی کہ چار ہستیوں کی محبت قاری صاحب خالص ہے، چار ہستیوں کی محبت خالص ہے، اس سے خالص محبت کائنات میں کسی کی نہیں ہے۔
अलफ से अल्लाह, अलफ से अब्बा, मीम से मोहम्मद, मीम से माँ, अलफ से अल्लाह, अलफ से अब्बा, मीम से मोहम्मद, मीम से माँ, चार हस्तियाँ। बात समझे ना, मैं फिक्र की बात कर रहा हूँ। फिक्र की बिल्कुल हकीकत बात का आप देखें ना, चलने वाले तो हमारे दो पाँव हैं कारी साहब, एक पाँव आगे होता है, एक पीछे होता है। अब आगे वाले को तकब्बर नहीं है, पीछे वाले को हसद नहीं है। अगर ये उससे हसद करे, वो तकब्बर करे, तो ये चलेंगे ऐसे, वो आगे वाले से हसद नहीं करता, बंदा उसको कैसे चलने दे जी। बात समझे ना, तो बस इस बात पे ख़त्म करूंगा कि 9 ने 8 को मारा, 9 ने 8 को मारा कि मैं तुमसे बड़ा हूँ, 8 ने 7 को मारा कि मैं तुमसे, 7 ने 6 को मारा। बात समझे ना कि मैं तुमसे बड़ा हूँ। 6 ने 5 को मारा, 5 ने 4 को, 4 ने 3 को, 3 ने 2 को, 2 ने 1 को। अब 1 ने भी किसी को मारना था ना, अब 1 ने देखा, उसको सिफर नजर आया, सिफर नजर आया। उसने जब सिफर की तरफ देखा तो सिफर डर गया कि मैं अब किसको मारूंगा, ये मुझे मारेगा। तो वो सिफर से कहने लगा, तू डर ना, इधर मेरे पास आ। उसको अपने साथ खड़ा करके 10 पानी। तो उसने कहा, लिखने वाले ने जो बात लिखी है, उसने कहा बड़ा वो नहीं है जो छोटों को मारता है, बड़ा वो है जो छोटों को अपने साथ लगा के बड़ा बनाता है। हम लोग सोचते हैं कि बड़ा वो है कि जिसका घर बड़ा हो, मैं कहता हूँ बड़ा वो नहीं है जिसका घर बड़ा हो, बड़ा वो है जिसका दिल बड़ा हो, जिसका किरदार बड़ा हो, जिसका इखलाक बड़ा हो, जिसके मामलात बड़े हो। तारीखों में जितने लोग जिंदा है कारी साहब, वो किसकी वजह से जिंदा है? पैसे की वजह से जिंदा नहीं है, कोठियों की वजह से जिंदा नहीं है, गाड़ियों की वजह से जिंदा नहीं है। बात समझे ना, वो सिर्फ अपने इखलाक, किरदार, रफ्तार और मामलात की वजह से जिंदा है। तो अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, यहाँ ऐसी महफिलों में आने की तौफीक। कलमे के